बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाएं। आज फिर हाजिर हुआ हूँ आंगलू बांगलू समंदर में के दूसरे हिस्से के साथ। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आंगलू ने जब देखा कि बांगलू उसे हिस्सा नहीं दे रहा तो उसे बेहद गुस्सा आया। उसका कद लंबा तो था ही। उसने ऊपर से झपटा मारा और बांगलू के सर से ताज उठा लिया। बांगलू ने जब ताज जाते देखा तो उसे बेहद गुस्सा आया। उसने पूरी कुव्वत से आंगलू के पेट में मुक्का मारा और आंगलू उड़ता हुआ दूर पानी में जा गिरा। उसके हाथ से ताज भी छूटकर पानी में जा गिरा। जैसे ही ताज पानी में गिरा, एक बड़ा भूरे रंग का सांप तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपना सर ताज के अंदर घुसेड़ दी। चुनाचे जैसे ही ताज उसके सर पर आया, तमाम सांप उसके सामने झुक गए। अब सांपों का वो बादशाह बन गया था। बादशाह बनते ही वो तेजी से उछला और तख्त पर चढ़ गया, जहां बांगलू हैरत भरी नजरों से यह सब कुछ देख रहा था। नादान इंसानों, तुमने आपस में झगड़ा करके सांपों की बादशाहत खो दी है, मगर चूंकि तुम्हारी वजह से मुझे बादशाहत मिली है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही इनाम दे सकता हूँ कि यह सूरज मोती तुम्हें देकर अपने मुल्क से निकाल दो। भूरे सांप ने कहा और फिर उसने सर को जोर से झटका। उसके ताज से सूरज मोती निकलकर तख्त पर गिर गया, जिसे बांगलू ने फौरन उठा ली। चलो अब तुम दोनों नाक की सीध में तैरते हुए मेरी मुमलकत से बाहर निकल जाओ। फौरन बादशाह ने हुक्म दिया और आंगलू और बांगलू सूरज मोती लेकर तेजी से आगे तैरने लगे। तेजी से तैरते हुए जल्द ही वो इस इलाके में पहुंचे जहां का पानी नीले रंग का था। तब वो दम लेने के लिए रुक गए, क्योंकि अब वो सांपों की मुमलकत से बाहर आ गए थे। सूरज मोती तो मिल गया, अब नीले फूल का मसला है। न जाने वो नीला फूल कहाँ होगा। आंगलू ने बांगलू से मुखातिब होते हुए कहा। जल शहजादी ने बतलाया था कि वो नीला फूल समंदर की तह में मौजूद है, मगर अब समंदर की तह कहाँ है, ये किसी से पूछना पड़ेगा। बांगलू ने जवाब दिया, क्यों ना ऐसा करें कि हम उस नजूमी घूंगे के पास जाएं, वो हमें बतलाएगा कि समंदर की तह कहाँ है। आंगलू ने कहा, तजवीज़ तो अच्छी है, मगर रास्ते में घूंगे बादशाह ने पकड़ लिया तो। बांगलू ने कहा, हम पहाड़ी को हाथ लगाए बगैर निकल जाएंगे। आंगलू ने कहा, और बांगलू ने भी ताइद में सर हिला दिया और वो दोनों तेजी से तैरने लगे। थोड़ी देर बाद वो घूंघों की पहाड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने पहाड़ी को हाथ नहीं लगाया और इसी तरह तैरते हुए वो उससे दूर निकल गए। काफ़ी देर तक तैरने के बाद वो नजूमी घूंघे के पास पहुंच गए। फिर जैसे ही उन्होंने कुंडी खटखटाई, बूढ़ा नजूमी घूंघा बाहर निकल आया। उन दोनों को देखकर उसने हैरत से अपनी छोटी छोटी आंखें पटपटाई। बाबा घूंघे, सूरज मोती तो हम ले आए हैं, अब हमें बतलाओ कि नीला फूल कहाँ है। बांगलू ने नजूमी से सवाल किया। तुम सूरज मोती ले आए, सफ़ेद सांप ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और तुम किस तरह वहां से जिंदा बचा? नजूमी घूंघे ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वाह बाबा वाह, तुम कैसे नजूमी हो जो हमसे पूछ रहे हो? अगर हम तुम्हें बतला दें तो हम नजूमी ना हो जाए। आंगलू ने बड़े तंजिया लहजे में जवाब दिया। तुम बड़े बहादुर और अक्लमंद हो, वरना आज तक सफ़ेद सांप के इलाके से कोई बचकर नहीं आया, हत्ता कि जल शहजादी भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करती। नजूमी ने कहा, अच्छा बाबा, अब तुम हमारा सर न खाओ, हमें फूल के मुतालिक बताओ। बांगलू ने तंग होते हुए कहा। नीला फूल समंदर की तह में है, नजूमी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। और समंदर की तह कहाँ है? दोनों ने बड़े इश्तियाक से पूछा। उसका तो मुझे पता नहीं है, और ना ही मेरा हिसाब बतलाता है कि समंदर की तह कहाँ है। अलबत्ता सिपा सालार मछली जानती है कि तुम उससे पूछ लो। नजूमी शायद आंगलू की बात का बुरा मान गया था। सिपा सालार मछली? अरे बाप रे, वो तो हमें खा जाएगी। बांगलू ने खौफजीदा लहजे में कहा। तो क्या हुआ, हमें खाने के बाद कभी तो वो समंदर की तह में जाएगी, हम भी उसके साथ पहुंच जाएंगे। बड़ी आसान तरकीब है। आंगलू ने खुशी से बगलें बजाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी तरकीब ठीक है, और सिपा सालार मछली को ढूंढें और उसे कहें कि वो हमें खा जाए। बांगलू ने भी उसकी तायद की और नजूमी घूंगे ने बुरा सा मुंह बना लिया। ठीक है ठीक है, तुमने मेरी तौहीन की है और तुम्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, घूंगे नजूमी ने कहा और अपनी झोपड़ी में घुस गए। ये नजूमी तो पागल है, भला इसमें सज़ा की क्या बात है? कोई हम स्कूल पढ़ रहे हैं जो हमें सज़ा मिलेगी? बांगलू ने हैरत से कहा। चलो छोड़ो इसको, हम जल शहजादी से शादी के बाद इसको शाही नजूमी नहीं बनाएंगे। हमसे उल्टी बात करके उसने अपना ही नुकसान किया है। आंगलू ने बांगलू का बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, और वो दोनों सिपा सालार मछली की तलाश में आगे बढ़ गए। घूमते घामते वो अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां बेशुमार मछलियां कतार बांधे तैर रही थी। उनके दो दो दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो नेज़े संभाले हुए हैं। वो सब मछलियां 10-10, 15-15 की कतारों में मौजूद थी। मछलियों की फौज। बांगलू ने चौंक कर आंगलू से कहा,
बड़ी जंगजू फौज है ये तो, चलो उनको साथ लेकर समंदर की तह पर हमला कर दे और नीला फूल हासिल कर आए। आंगलू ने बांगलू से कहा, हाँ ठीक है आओ चलें। बांगलू ने कहा और वो दोनों सीना ताने मछलियों की फौज की तरफ बढ़ने लगे। मछलियों ने शायद अभी तक उन्हें नहीं देखा था, इसलिए वो खामोश थी। अचानक एक मछली ने उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसने चीख कर दूसरी मछलियों से कहा, अरे दुश्मन दुश्मन आ रहा है। और उसी लम्हे सब मछलियों की नजरें उन पर पड़ी और वो सब तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। उनकी छोटी छोटी आंखों में वेश्याना चमक उभर आई थी और मुंह से निकले हुए दांत और ज्यादा बाहर निकल आए थे। अरे अरे हम दुश्मन नहीं हैं, हम तो आंगलू बांगलू हैं। उन दोनों ने यूं खतरनाक मछलियों को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वहीं रुक कर कहा, खा जाओ इनको, खा जाओ, ये दुश्मन है। उसी मछली ने चीख कर कहा जिसने सबसे पहले उन्हें देखा था, अरे मान जाओ हमारा नाम दुश्मन नहीं है। अगर यकीन ना आए तो सिपा सालार मछली से पूछ लो, जल शहजादी से पूछ लो, सफेद सांप से पूछ लो, गूंगे नजूमी से पूछ लो। आंगलू ने उन्हें गवाहियां देनी शुरू कर दी। सिपा सालार मछली का नाम सुनकर आगे बढ़ती हुई तमाम मछलियां यकदम रुक गई। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। तुम सिपा सालार मछली को जानते हो? उनमें से एक मछली ने पूछा। हाँ हम सिपा सालार मछली को जानते हैं, तुम उनसे कहो कि आंगलू बांगलू मिलने आए हैं। आंगलू बांगलू ने सीना तान कर कहा, अरे ये वही आंगलू बांगलू तो नहीं जिनकी तलाश का हुक्म उन्होंने हमें दिया था? वो उन पर बहुत नाराज थी, चलो उनको पकड़कर उनके पास ले चलते, एक बड़ी मछली ने कहा और सबने सर हिला दिया। और फिर उन्होंने उन दोनों को घेरे में ले लिया। थोड़ी देर बाद वो एक काफी बड़े महल में पहुंच गए जो मछलियों के कांटों का बना हुआ था। उस महल में एक बहुत बड़ी कश्ती नमा तख्त पर सिपा सालार मछली लेटी हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे मछली शदीद जख्मी हुई हो और किसी हकीम ने उसकी मरहम पट्टी की हो। सिपा सालार मछली की आंखें बंद थी, शायद वो सोई हुई थी। आंगलू बांगलू हाजिर हैं सिपा सालार, एक मछली ने बड़ी मौदबाना अंदाज में सिपा सालार मछली से मुखातिब होकर कहा। और उसकी आवाज़ सुनकर सिपा सालार मछली ने आंखें खोली और फिर जैसे ही उसकी नज़रें उन दोनों पर पड़ी वो चौंक कर सीधी हो गई। उसकी आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। तुम दोनों बुज़दिल भगोड़े आ गए, अब मैं तुम्हें ज़रूर खा जाऊंगी। सिपा सालार मछली ने उन्हें घूरते हुए कहा। हमसे क्या कसूर हुआ है सिपा सालार मछली? बांगलू ने बड़े मौजबाना लहजे में पूछा। तुम दोनों बुज़दिल हो, मुझे केकड़े शहजादे से लड़ता छोड़कर भाग गए थे। सिपा सालार मछली ने जवाब दिया। नहीं सिपा सालार मछली, हम भागे नहीं थे बल्कि तैरते हुए गए थे। भला पानी में भी कोई भाग सकता है? आंगलू ने जवाब दिया। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे ये बतलाओ। सिपा सालार मछली ने कदरे नरम पड़ते हुए कहा, क्योंकि आंगलू की बात उसकी समझ में आ गई थी कि ये भागे नहीं थे बल्कि तैरते हुए गए थे। हम जल शहजादी से शादी करने गए थे, मगर जल शहजादी ने 3 शर्तें लगा दी। एक तो ये कि सफ़ेद सांप से हम सूरज मोती ले आए, दूसरी समंदर की तह से नीला फूल हासिल करा, और तीसरी ये कि महा मछली का अंडा ले आए। बांगलू ने तफसील बतलाई। अच्छा फिर क्या हुआ? सिपा सालार मछली ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। फिर क्या सिपा सालार मछली, हम गए, हमने सफ़ेद सांप को मारकर सूरज मोती हासिल कर लिया। यह है सूरज मोती। आंगलू ने जेब से सूरज मोती निकाल कर दिखाया। अरे वाकई कमाल है। सिपा सालार मछली साथ साथ बाकी मछलियां भी बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उनके ख्याल में सफ़ेद सांप को मारना नामुमकिन था। यह मोती मुझे दिखलाना, कहीं ये नकली तो नहीं? सिपा सालार मछली ने कहा। वाह वाह, नकली मोती इस तरह होते हैं? वो तो इंतहाई चमकदार होते हैं। ये देखो। आंगलू ने सूरज मोती को सिपा सालार मछली के करीब ले जाते हुए कहा, मेरे मुंह में रख दो, तब मुझे पता चलेगा कि ये असली मोती है या नकली। सिपा सालार मछली ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी। आंगलू ने मोती उसके बड़े से मुंह के अंदर डाल दिया और दूसरे लम्हे मछली उसे निकल गई। हाँ हाँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने सूरज मोती खा लिया है, अब मैं कयामत तक जिंदा रहूंगी। सिपा सालार मछली ने जोर से केका लगाते हुए कहा। उसने केका लगाने के लिए मुंह जो खोला तो आंगलू ने आओ देखा न तो उसके मुंह के अंदर छलांग लगा दी। वो शायद मछली के पेट से मोती निकाल लाना चाहता था। उसका कद चूंकि ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था, इसलिए अभी वो आधी ही मछली के मुंह में गया था कि मछली ने तेजी से अपना मुंह बंद कर लिया और अब आंगलू आधा मछली के मुंह के अंदर था और आधा बाहर। बांगलू ने जब देखा कि उसका भाई अकेला ही मछली के अंदर जा रहा है तो उसे खतरा हुआ कि कहीं आंगलू अकेला ही सूरज मोती और नीला फूल ना हासिल कर ले। इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने आंगलू की टांगें पकड़ ली और उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। अरे बाहर निकलो, मैं अंदर जाकर सूरज मोती ले आऊंगा, बांगलू ने चीख कर कहा और पूरी कुव्वत से आंगलू को बाहर खींचना शुरू कर दिया। सिपा सालार मछली ने जब देखा कि बांगलू आंगलू को बाहर खींच रहा है तो उसने भी मुंह खोल दिया, मगर आंगलू ने भी शायद अंदर मछली के हलक के किसी कोने को पकड़ रखा था। चुनाचे जैसे ही मछली ने मुंह खोला, बजाय उसके आंगलू बाहर आता, उसने पूरा जोर लगाया और वो अंदर घुसता चला गया और उसकी टांगें पकड़े बांगलू भी मछली के मुंह के अंदर चला गया। जब सिपा सालार मछली ने मुंह बंद किया तो वो दोनों उसके पेट में उतर चुके थे।
یہ تو برا ہوا، یہ دونوں اندر سے سورج موتی نکال لیں گے، سپہ سالار مچھلی نے سوچا، اور پھر تیزی سے وہ تخت سے نیچے اتر آئے۔ اب اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا، شاید وہ دونوں اندر اس کے پیٹ کی دیواروں پر مکے مار رہے تھے۔ سپہ سالار، یہ دونوں مجھے مچھلی خور معلوم ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ انہیں باہر اگل دیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے۔ ایک بوڑھی مچھلی نے آگے بڑھ کر تجویز پیش کی۔ اب تو سپہ سالار مچھلی اور بھی گھبرا گئی، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ آنگنوں نے اسے بتلایا تھا کہ اس کا بھائی بڑی مچھلیاں کھاتا ہے۔ چنانچہ اسی گھبراہٹ میں وہ تیزی سے ادھر ادھر تیرنے لگی۔ اس کے پیٹ کا درد لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کو باہر اگلنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ باہر ہی نہیں نکلے، شاید انہوں نے اس کے کانٹوں کو مضبوط سے پکڑ رکھا تھا۔ اب کیا کروں، یہ تو باہر ہی نہیں نکلتے، سپہ سالار مچھلی نے گھبرا کر بوڑھی مچھلی سے کہا۔ اس کا اب ایک ہی حل ہے کہ آپ فوراً سمندر کی تہہ میں چلی جائیں، نیلے پھول کے قریب کی مٹی کھائیں، اس مٹی سے یہ دونوں پیٹ کے اندر ہی جل جائیں گے، بوڑھی مچھلی نے کہا۔ اور سپہ سالار مچھلی نے یہ سنتے ہی غوطہ لگایا اور انتہائی تیزی سے سمندر کی تہہ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ آنگلو اور بانگلو جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، پہلے چند لمحے تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا، مگر چند لمحوں بعد آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ نظر آنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کافی بڑے کمرے میں موجود تھے، جس کی دیواریں اور فرش بے حد نرم تھی، اور ان دیواروں کو مضبوط بنانے کے لیے سفید سفید شاہ تیر ڈالے گئے تھے۔ کمرے میں پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں موجود تھیں، اور پھر انہیں کمرے کے ایک کونے میں سورج موتی بھی چمکتا ہوا نظر آ گیا۔ واہ واہ، یہ ہے ہمارا سورج موتی۔ بانگلو نے آگے بڑھ کر سورج موتی اٹھا لیا۔ چلو آپ کمرے سے باہر چلیں، آنگلو نے بانگلو سے کہا۔ اسی لمحے ان دونوں کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ دونوں سر کے بل پانی میں گر پڑے۔ ارے زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، بانگلو نے آنگلو سے کہا، اور دونوں نے اچھل کر کمرے کی چھت سے قدرے باہر نکلتے ہوئے شاہ تیر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب انہیں بار بار زور سے جھٹکے لگنے لگے، کبھی وہ دائیں طرف کی دیوار سے جا ٹکراتے اور کبھی بائیں دیوار سے۔ ارے باپ رے، یہ تو زلزلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دونوں نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا، یار، اگر سپہ سالار مچھلی کے پیٹ میں اتنا خطرناک زلزلہ آ گیا ہے تو باہر کیا حال ہوگا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے باہر ہی نہ نکلیں۔ آنگلو نے بانگلو سے مخاطب ہو کر کہا، باہر نہیں نکلیں گے تو پھر نیلا موتی اور مہا مچھلی کا انڈا کیسے حاصل کریں گے، اور جلد شہزادی سے شادی کیسے کریں گے؟ بانگلو نے جواب دیا، ہاں یہ بات تو ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ جلد شہزادی کو یہیں بلوا لیں، یہاں پانی تو موجود ہے، اور جہاں پانی موجود ہو وہاں جلد شہزادی بھی آ سکتی ہے۔ آنگلو نے کہا، ٹھیک ہے۔ بانگلو نے بھی تجویز کی تائید کی، اور پھر زور زور سے گوشت کی دیوار پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، اور ہاتھ مارنے کے ساتھ ساتھ وہ زور سے کہنے لگے، سپہ سالار مچھلی، جلد شہزادی کو بھی ہمارے پاس بھیج دو، ہم باہر نہیں آئیں گے کیونکہ باہر زلزلہ آیا ہوا ہے۔ کافی دیر تک ہاتھ مار مار کر وہ اپنا پیغام دیتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ضرور سپہ سالار مچھلی ہمارا پیغام جلد شہزادی تک پہنچا دے گی، اور جلد شہزادی آنے ہی والی ہوگی، بانگلو نے آنگلو سے کہا، اور آنگلو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر کافی دیر تک انتظار کرنے کے باوجود جب جلد شہزادی نہ آئی تو ان دونوں کو تشویش ہوئی۔ اب انہیں جھٹکے بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے، البتہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا ہو۔ میرے خیال میں زلزلہ بند ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم باہر چلیں؟ بانگلو نے آنگلو سے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں خود ہی جلد شہزادی کے پاس جانا پڑے گا، آخر وہ شہزادی ہے، کوئی جمعدارنی تو نہیں کہ اس کے گندے کمرے میں آئے گی۔ آنگلو نے جواب دیا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ اس کمرے کے گول سے دروازے کے قریب پہنچ گئے، جہاں ایک چھوٹی سی سرنگ تھی جو اوپر کی طرف مڑ رہی تھی۔ وہ اسی سرنگ میں چلتے ہوئے جیسے ہی اوپر آئے، انہوں نے دیکھا کہ آگے راستہ بند ہے، شاید مچھلی نے منہ بند کیا ہوا تھا۔ اب کیا کریں، یہ پھاٹک کیسے کھلوائیں؟ اب تو ہم قید خانے میں پھنس گئے ہیں، آنگلو نے بانگلو سے مخاطب ہو کر کہا۔ شاید ہمیں عمر قید کی سزا مل گئی ہے، اب اس کے سوا اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہم صبر شکر سے کام لیں؟ بانگلو نے مایوس کن لہجے میں جواب دیا، مگر صبر شکر کہاں سے آئے گا؟ یا تو ہم سپہ سالار مچھلی سے کہیں کہ وہ ہمیں صبر شکر دے دے، صبر تم لے لینا، شکر میں لے لوں گا۔ آنگلو نے جواب دیا، واہ، شکر میں لوں گا، اس پر زبر ڈال کر اسے میٹھا کر لوں گا اور پھر مزے سے کھاؤں گا۔ بانگلو نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا، سورج موتی میرے پاس ہے، لہذا شکر میں لوں گا۔ آنگلو نے بھی غصیلے لہجے میں جواب دیا، اور دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے لگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں لڑ پڑتے، اچانک اس کے سروں پر دو روشن دان کھلے، اور پھر ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور روشن دان دوبارہ بند ہو گئے۔ یہ مچھلی کے گل پھڑے تھے، اس نے ان کے ذریعے سانس لیا تھا۔ ارے یہ روشن دان موجود ہے، چلو اس کے ذریعے باہر نکلے، دونوں نے چونک کر کہا، اور پھر دونوں ایک ایک گل پھڑے کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ کافی بڑا روشن دان تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب روشن دان کھلیں اور وہ باہر نکلے، کہ اچانک سامنے روشنی ہوئی۔
मछली ने शायद मुंह खोला था। मुंह खोलते ही अचानक मिट्टी का एक बड़ा सा तोदा अंदर लुढ़क आया और मछली का मुंह दोबारा बंद हो गया। वो मिट्टी का तोदा आस्ता आस्ता घिसलता हुआ अंदर आ रहा था। वो दोनों जो ऊपर चढ़े बैठे थे ये देखकर बेहद हैरान हुए कि इस मिट्टी के तोदे में से आग की लपटें निकल रही थीं और जहाँ जहाँ से वो मिट्टी का तोदा गुजर रहा था वहाँ इर्द गिर्द की हर चीज़ जलती जा रही थी। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि मछली के जिस्म को वो आग कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। वैसे आंगलू बांगलू दोनों का मुकद्दर अच्छा था कि वो जलती हुई मिट्टी से पहले ही ऊपर चढ़ गए थे, वरना दोनों जलकर खाक हो जाते। अरे बाप रे, ये तो आतिशफिशां की मिट्टी है, बांगलू ने चीख कर आंगलू से कहा। मेरे ख्याल में कोई आतिशफिशां पहाड़ फट गया है, इसलिए जलजला भी आया था और अब लावा भी आ रहा है, आंगलू ने बड़े फुलसफियाना अंदाज में कहा। पर इससे पहले कि बांगलू को जवाब देता, मछली ने एक बार फिर सांस लिया और जैसे ही उसके गुलफड़े खुले वो दोनों उछलकर बाहर निकल आए। सिपासार और मछली को शायद महसूस भी न हुआ। जैसे ही वो दोनों बाहर आए वो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने एक निहायत खूबसूरत नीले रंग का फूल ले लहा रहा था। अरे हम तो समंदर की तह में आ गए, वो रहा सामने नीला फूल, वाह वाह मजा आ गया, बांगलू ने खुशी से उछलते हुए कहा। और फिर वो दोनों तेजी से नीले फूल की तरफ बढ़े, मगर नीले फूल के करीब पहुंचकर वो रुक गए क्योंकि उस फूल की पत्तियों पर छोटी छोटी नीले रंग की मक्खियां बैठी हुई थी। अलबत्ता मगरमच्छ सिपासालार मछली की वजह से वहां से चले गए थे। ये मक्खियां शायद फूल तोड़ने आई हैं, यह भी जल्द शेदाजी से शादी करना चाहती होंगी। जल्दी करो, फूल तोड़ लो, बांगलू ने आंगलू से मुखातिब होकर कहा और आंगलू ने सिर हिलाते हुए तेजी से फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी लम्हे एक पत्ती पर बैठी हुई मक्खी तेजी से उड़ी और वह आंगलू के हाथ पर बैठ गई। मक्खी के बैठते ही उसने आंगलू के हाथ पर डंक मारा और फिर तेजी से उड़ी और दोबारा फूल की पत्ती पर जाकर बैठ गई। डंक लगते ही आंगलू को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पूरे जिस्म में आग लग गई हो। दूसरे लम्हे वो दर्द की शिद्दत से बुरी तरह तड़पने लगा। अरे अरे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नाच रहे हो? पहले फूल को तोड़ लो फिर खुशी से नाचना, बांगलू ने हैरत भरे लहजे में आंगलू से कहा। मैं नाच थोड़ी रहा हूँ, आंगलू ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो क्या वर्जिश कर रहे हो? फूल ही तोड़ना है, कोई पहाड़ तो नहीं उठाना, बांगलू ने सीना फैलाते हुए कहा। और फिर वो खुद फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो एक और पत्ती से एक मक्खी उड़ी और उसने आंगलू के बाजू पर डंक मार दिया और फिर आंगलू की भी वही हालत हुई जो बांगलू की हुई थी। अब दोनों बुरी तरह कलाबादियां खाने लगे। उधर सिपासालार मछली ने भी उन दोनों को देख लिया। वो तेजी से उन दोनों के करीब आई। तुम कब बाहर आए हो और क्यों नाच रहे हो? सिपासालार मछली ने बड़ी हैरत से पूछा। अरे हम नाच थोड़ी रहे हैं, हम तो कलाबादियां खा रहे हैं, आंगलू ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। कलाबादियां खा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मौजूदगी में तुम अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे भी कलाबादियां खिलाओ, सिपासालार मछली ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसने शायद समझा कि कलाबादियां कोई बड़ी ही अच्छी चीज़ होगी। तुम फूल के करीब जाओ, तुम्हें भी कलाबादियां मिल जाएंगी, बांगलू ने कहा और मछली तेजी से नीले फूल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची फूल पर मौजूद तमाम मक्खियां उड़कर सिपासालार मछली के ऊपर आईं और उन्होंने मछली को एक साथ डंक मारने शुरू कर दिए। दूसरे लम्हे उसकी भी वही हालत हुई और वो भी कलाबादियां खाने लगी। अब मज़ा आ रहा है, खा रही हो कलाबादियां? बांगलू ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। तुम बहुत शैतान हो, यह क्या हो गया मुझे? सिपासालार मछली ने पानी में तड़पते हुए कहा। वो इतनी बड़ी मछली थी कि जैसे ही उसने 2-4 कलाबादियां खाई उसकी बहुत बड़ी दुम पूरी कुव्वत से फूल से टकराई और नीले रंग का फूल टहनी से टूटकर पानी में तैरने लगा। फूल के टूटते ही पानी में भौंचार सा पैदा हो गया और फूल तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अचानक बांगलू का जिस्म घटने लगा और चंद लम्हों बाद वो घटकर एक छोटी सी मक्खी जितना रह गया। अलबत्ता उसकी शक्ल सूरत पहले की तरह ही रही। उसके बाद आंगलू का भी यही असर हुआ। अब उनके जिस्मों में दर्द खत्म हो गया था मगर वो मक्खियों जितने हो गए थे। आंगलू पतली मक्खी और बांगलू मोटी मक्खी का रूप धार चुका था और वो दोनों पानी की लहरों में तिनकों की तरह उछलते फिर रहे थे। अरे ये हमें क्या हो गया? अब हम जल्द शेदाज से कैसे शादी करेंगे? दोनों ने रोते हुए कहा। उनकी आंखों से छोटे छोटे आंसू निकल रहे थे। अब तो हम फूल को भी नहीं उठा सकते, दोनों ने रोते हुए कहा। और फिर उसी लम्हे आंगलू को सूरज मोती का ख्याल आ गया। उसने जेब में हाथ डाला और मोती बाहर निकाल लिया। मोती भी गंदम के दाने जितना हो गया था। बस जैसे ही मोती बाहर आया वो एकदम बढ़ने लगा और दोबारा अपनी असली हालत में आ गया। अब मोती उन्हें पहाड़ जितना लग रहा था। वो दोनों तेजी से मोती से चिमट गए और मोती के ऊपर चढ़कर बैठ गए। मोती तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। जल्द ही वो नीले फूल के करीब पहुंच गए। ऐसा करें, तुम मोती को काबू में रखो, मैं नीले फूल पर चढ़ बैठता हूँ, आंगलू ने कहा। और फिर जैसे ही वो फूल के करीब पहुंचे आंगलू ने छलांग लगाई और उछलकर फूल की पत्ती पर बैठ गया। वो फूल की पत्ती पर यूं बैठा हुआ था जैसे किसी बहुत बड़े खूबसूरत नीले रंग के तख्त पर बैठा हुआ हो। अब वो दोनों इकट्ठे ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे और फिर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली भी
تیزی سے ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ جب وہ مچھلی قریب آئی تو اس کے منہ سے آواز نکلی، آنگلو بانگلو، یہ کیسی کلا بازیاں تم نے مجھے کھلا دی ہیں؟ میں تو بالکل چھوٹی سی ہو گئی ہوں، مگر اب بھی میں تم سے بڑی ہوں۔ اب میں تمہیں چبا چبا کر کھا جاؤں گی تاکہ تم مر جاؤ۔ مچھلی نے کہا۔ یہ سپہ سالار مچھلی تھی اور آنگلو بانگلو دونوں ڈر گئے، کیونکہ مچھلی بےحد غصے میں معلوم ہوتی تھی۔ اسے شاید غصہ اس بات پر تھا کہ کیوں انہوں نے اسے کلا بازیاں کھلا کر چھوٹا کر دیا تھا۔ اب وہ مچھلیوں کی فوج کی سپہ سالار کیسے رہے گی؟ چنانچہ اس غصے میں وہ تیزی سے آگے بڑھی کہ ان دونوں کو کھا جائے کہ اچانک ایک طرف سے ایک بڑی سی مچھلی نمودار ہوئی، اور جیسے ہی اس کی نظر چھوٹی مچھلی پر پڑی اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور سپہ سالار مچھلی کو کھانے کے لیے آگے بڑھی۔ ارے خبردار، تم نہیں جانتی کہ میں سپہ سالار مچھلی ہوں، مجھے سلام کرو۔ سپہ سالار مچھلی نے اس کے خطرناک ارادے کو بھانپ لیا۔ ہاں ہاں، سپہ سالار مچھلی اور تم، ذرا اپنی جسامت تو دیکھو، تم تو مجھے کوئی چوہیا معلوم ہوتی ہو۔ آنے والی مچھلی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر یقین نہ آئے تو آنگلو بانگلو سے پوچھ لو۔ سپہ سالار مچھلی نے کہا۔ میں کسی آنگلو بانگلو کو نہیں جانتی، میں کل سے بھوکی ہوں، اب میں تمہیں ضرور کھاؤں گی، بڑی مچھلی نے کہا۔ یہ غلط کہہ رہی ہے، یہ سپہ سالار مچھلی نہیں ہے، بلکہ مچھلیوں کی فوج کی سپہ سالار ہے، بانگلو نے چیخ کر کہا۔ اپنے طور پر تو اس نے مچھلی کی بات جھٹلائی تھی، مگر ساتھ ہی وہ اقرار بھی کر گیا، مگر بڑی مچھلی نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور سپہ سالار مچھلی کو ہڑپ کر گئی۔ سپہ سالار مچھلی بیچاری چیختی چلاتی اور روتی پیٹتی بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی۔ اسے کھانے کے بعد وہ مچھلی دوسری طرف چلی گئی، اور آنگلو بانگلو دونوں اپنی جان بچنے اور سپہ سالار مچھلی سے جان چھوٹنے کی خوشی میں بے اختیار تالیاں بجانے لگے۔ اور ان کے تالیاں بجاتے ہی ایک حیرت انگیز کام ہوا۔ جیسے انہوں نے تالیاں بجائی، ان کے قد تیزی سے بڑھنے لگے، اور اپنے قد بڑھتے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے۔ جیسے ہی ان کے قد بڑھے، انہوں نے پانی میں چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اصلی قد و قامت میں آ گئے۔ اصلی قد و قامت میں آتے ہی بانگلو نے موتی پکڑ کر جیب میں ڈال لی، اور آنگلو نے پھول کو پکڑ کر اپنی جیب میں ڈال لیا، اور پھر وہ تیزی سے آگے تیرنے لگے۔ اب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں نجومی گھونگے کی جھوپڑی تھی۔ آؤ اب نجومی گھونگے سے پوچھیں کہ مہا مچھلی کا انڈا کہاں ملے گا، بانگلو نے آنگلو سے کہا، اور آنگلو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ تیزی سے تیرتے ہوئے جلد ہی نجومی گھونگے کی جھوپڑی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا نجومی باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس نے بڑی حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان کی بجائے بھوتوں کو دیکھ رہا ہو۔ تم زندہ ہو، کمال ہے، نجومی گھونگے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زندہ؟ بانگلو نے دل پر ہاتھ رکھا اور چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نجومی کی بات سن کر اسے اپنے زندہ ہونے پر شک ہو گیا ہو، مگر دوسرے لمحے وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں ہاں، میں زندہ ہوں، میرا دل دھڑک رہا ہے، بلکہ کھڑک رہا ہے، بانگلو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ بانگلو نے بھی آنگلو کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے زندہ ہونے کا اطمینان کیا، اور اس کے چہرے پر بھی مسرت کے آثار ابھر آئے۔ تم نیلا پھول لیا؟ کیا تمہیں سپہ سالار مچھلی نے وہاں پہنچا دیا؟ نجومی گھونگے نے تفصیل پوچھی۔ ہاں، ہم نیلا پھول لے آئے ہیں۔ آنگلو نے جیب سے پھول نکال کر نجومی کو دکھایا، اور نجومی پھول کو دیکھ کر حیرت سے دم بخود رہ گیا۔ تم نے اسے کیسے حاصل کیا؟ نجومی نے پوچھا، اور آنگلو بانگلو نے تفصیل سے تمام واقعات سنا دیے۔ کمال ہے، حیرت ہے، جو کام ناممکن تھا وہ کس طرح ممکن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس پھول کو حاصل کرنے کی شرائط ہی ایسی تھی کہ آج تک کوئی اسے حاصل نہ کر سکا۔ سب سے پہلا مسئلہ سمندر کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ وہ تم مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو کر پہنچ گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں تم یقیناً مر جاتے، مگر سورج موتی تم سے پہلے پیٹ میں جا چکا تھا۔ اس کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ کا زہر ختم ہو گیا اور تم بچ گئے۔ پھر پھول صرف اسی صورت میں ٹہنی سے ٹوٹ سکتا تھا کہ اگر کوئی مچھلی اسے توڑ دے، مگر مچھلی کے ہاتھ نہیں ہوتے تو کیسے توڑتی؟ بس سپہ سالار مچھلی کی تم سے وہ ٹوٹ گیا، اور پھر مکھیوں کے زہر نے تمہیں چھوٹا کر دیا۔ اب اس کا صرف یہی حل تھا کہ تم خوشی سے تالیاں بجاتے۔ سپہ سالار مچھلی کے مرنے سے تم نے تالیاں بجائی اور تم ٹھیک ہو گئے۔ انتہائی حیرت ہے، نجومی گھونگے نے کہا۔ اب تم حیرت چھوڑو اور ہمیں بتلاؤ کہ مہا مچھلی کا انڈا کہاں ملے گا۔ بانگلو نے نجومی گھونگے کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بتلا سکتا، نجومی گھونگے نے کہا۔ کیوں نہیں بتلا سکتے؟ تمہیں بتلانا پڑے گا، ورنہ ہم تمہیں شاہی نجومی نہیں بنائیں گے، آنگلو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ انڈا کہاں ہے، خود کوشش کرو، جاؤ، نجومی گھونگے نے جواب دیا، اور پھر تیزی سے اپنی جھوپڑی میں گھس کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ چلیں بھائی، کسی مچھلی سے پوچھیں، بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا۔ مچھلی سے پوچھنے کی بجائے کیوں نہ ہم مہا مچھلی سے پوچھ لیا جائے کہ اس نے انڈا کہاں دیا ہے، آنگلو نے تجویز پیش کی۔ مگر مہا مچھلی کہاں ملے گی؟
کہیں انسانوں نے اسے پکڑ کر کھا نہ لیا ہو۔ بانگلو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہ اس بوڑھے نجومی سے پوچھیں کہ چلو انڈا نہیں بتلاتا تو ماں مچھلی کا پتہ ہی بتلا دے۔ آنگلو نے کہا، ٹھیک ہے، بانگلو نے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر زور زور سے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، مگر کافی دیر تک کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ یہ بوڑھا دروازہ نہیں کھولتا، بانگلو نے کہا۔ وہ نہیں کھولتا تو ہم کھول لیتے، کنڈی ہی کھولنی ہے اندر سے، بانگلو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اندر چلتے اور اندر سے کنڈی کھول لیتے۔ بانگلو نے بھی اس کی تجویز سے اتفاق کیا، مگر اندر کیسے جائے؟ ان دونوں نے سوچا، ایسا کرتے ہیں کہ چھت توڑ کر اندر چلے جاتے ہیں۔ آخر آنگلو نے تجویز پیش کی، پر چھت توڑنے کے لیے ہمارے پاس ہتھوڑا نہیں ہے۔ آنگلو نے مایوس لہجے میں کہا، ہتھوڑا؟ کیوں نہ ایسا کرے کہ نجومی گونگے کو آواز دے کر کہیں کہ وہ ہمیں ہتھوڑا دے دے، بانگلو نے کہا۔ پھر انہوں نے زور زور سے آوازیں لگانی شروع کر دی، نجومی گونگے، ہمیں ہتھوڑا دے دو، ہم نے جھوپڑی کی چھت توڑنی ہے۔ کافی دیر تک وہ آوازیں دیتے رہے، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر بانگلو نے جھنجھلا کر غصے سے دروازے پر زوردار لات رسید کر دی، اور مچھلیوں کی ہڈیوں کا بنا ہوا کمزور سا دروازہ ایک ہی لات میں اکھڑ کر اندر جا گرا۔ دروازہ اکھڑتے ہی بانگلو آگے بڑھا۔ دروازہ بالکل چھوٹا سا تھا، اس لیے بانگلو تو ظاہر ہے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ آنگلو دبلا پتلا تھا، اس لیے وہ سمٹ سمٹا کر اندر گھسنے لگا۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا۔ ایسا نہ ہو تم اکیلے ہی اندر جا کر مہا مچھلی کا انڈا حاصل کر لو، اور پھر اکیلے ہی جا کر شہزادی سے شادی کر لو۔ بانگلو نے آنگلو کی ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچتے ہوئے کہا، چھوڑ دو مجھے، میں تو اندر سے ہتھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ آنگلو نے تڑپ کر جواب دیا، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ جب بانگلو کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے آنگلو کی ٹانگیں چھوڑ دی، اور آنگلو تیزی سے جھوپڑی کے اندر گھس گیا، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے کے دوسرے کونے پر ایک دروازہ اور موجود تھا۔ آنگلو نے جب دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ بوڑھا نجومی گونگا ایک کونے میں ایک چھوٹی سی مچھلی کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے۔ آنگلو سیدھا اس کی طرف گیا اور اس نے گونگے کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ ہتھوڑا کہاں ہے؟ مجھے ہتھوڑا دو، آنگلو نے کہا۔ ہتھوڑا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ گونگے نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہتھوڑا جو مارنے کے کام آتا ہے۔ آنگلو نے اسے سمجھایا، مارنے کے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ گونگا شاید جان بوجھ کر اسے ٹال رہا تھا۔ تم مارنے کو نہیں جانتے، یہ دیکھو اس طرح مارتے ہیں۔ آنگلو نے اسے سمجھانے کے لیے گونگے کو پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ نجومی گونگے کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اور دوسرے لمحے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گونگا مٹی کا بنا ہوا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اب ہمیں ہتھوڑا کون دے گا جس سے ہم چھت توڑ کر اندر داخل ہوں گے؟ بانگلو نے بے اختیار منہ بناتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کی نظریں ان ٹکڑوں کے درمیان پڑے ایک بڑے سے سفید رنگ کے انڈے پر پڑی، اور وہ چند لمحے تو غور سے اس انڈے کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں یہی مہا مچھلی کا انڈا نہ ہو۔ چنانچہ اس نے تیزی سے وہ انڈا اٹھا لیا، اور پھر جیسے ہی وہ اسے آنکھوں کے قریب لایا، اسے یقین ہو گیا کہ یہی مہا مچھلی کا انڈا ہے، کیونکہ انڈے کی شفاف سطح کے نیچے سے ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی مچھلی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خوشی سے چیختا ہوا جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ جھوپڑی سے باہر آیا، بانگلو جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ہتھوڑا مل گیا؟ اس نے آنگلو سے پوچھا۔ ہتھوڑا؟ ارے وہ تو نہیں ملا، البتہ یہ مہا مچھلی کا انڈا مل گیا ہے، آنگلو نے انڈا اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ مگر اس انڈے سے ہم چھت کیسے توڑیں گے؟ احمد، ہمیں تو ہتھوڑا چاہیے، بانگلو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ پہلے تو رواروی میں اس نے انڈے کے متعلق سنا ہی نہیں تھا۔ اب جو خیال آیا تو اس نے آنگلو کے ہاتھ سے انڈا چھین لیا، اور پھر اسے غور سے دیکھنے کے بعد وہ بھی خوشی سے اچھلنے لگا۔ چلو اب شہزادی کے پاس چلے، اب ہمیں شہزادی سے شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آنگلو نے انڈا لے کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے جلد شہزادی کے محل کی طرف تیرنے لگے۔ خوشی کی شدت سے ان کی باتیں کھلی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ جلد ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ محل کا دروازہ بند تھا، اور باہر دو خوفناک مچھلیاں پہرا دے رہی تھیں۔ جلد شہزادی کو خبر کرو کہ اس کے ہونے والے شوہر آنگلو بانگلو آئے ہیں، ان دونوں نے بڑے فخریہ لہجے میں چوکیدار مچھلیوں سے کہا۔ مچھلیوں نے انہیں بڑی حیرت سے دیکھا، اور پھر ایک مچھلی دروازے کی چھوٹی کھڑکی کھول کر اندر چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ گئے۔ چلو تمہیں جلد شہزادی بلا رہی ہے، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں سینہ تانے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے خوبصورت تخت پر جلد شہزادی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد بے شمار درباری مچھلیاں موتبانہ انداز میں تیرتی پھر رہی تھیں۔ کیا تم نے تینوں شرطیں پوری کر دی؟ جلد شہزادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شہزادی، ان دونوں نے بیک وقت کہا، اور پھر بانگلو نے جیب سے سورج موتی نکال لیا، اور آنگلو نے جیب سے نیلا پھول اور مہا مچھلی کا انڈا نکال کر دکھلایا۔ تینوں چیزیں دیکھ کر جلد شہزادی اور درباری مچھلیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جلد شہزادی، اب تم شادی کی تیاری کرو، ان دونوں نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور جلد شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دو احمق آدمزاد
تینوں شرطیں پوری کرائیں گے، مگر اب وعدے کے مطابق وہ مجبور تھی، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شہزادی کو سوچ میں گم دیکھ کر ایک بوڑھی مچھلی آگے بڑھی۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جلد شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادی صاحبہ، میں کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ ہاں وزیر اعظم مچھلی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ جلد شہزادی نے چونک کر بوڑھی مچھلی سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں الجھن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضور شہزادی، یہ آدمزاد شرائط پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وزیر اعظم مچھلی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو شرطیں پوری کر آئے ہیں۔ جلد شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ وزیر اعظم مچھلی کی اس بات پر صرف جلد شہزادی ہی نہیں بلکہ درباری مچھلیاں اور آنگنو بانگنو بھی چونک پڑے۔ شہزادی صاحبہ، آپ نے 3 شرطیں لگائی تھیں۔ نمبر 1 سورج موتی، نمبر 2 نیلا پھول، نمبر 3 مہا مچھلی کا انڈا۔ ان دونوں میں سے ایک کے پاس ایک چیز ہے اور دوسرے کے پاس 2۔ جب تک ایک کے پاس تینوں چیزیں نہ ہوں آپ ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ ان کو کہیں کہ تینوں چیزیں ایک آدمی لے لے، پھر آپ اس سے شادی کر لیں گے۔ وزیر اعظم مچھلی نے تفصیل بتلائی۔ آنگنو بانگنو نے جب یہ سنا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مہا مچھلی کا انڈا اور نیلا پھول مجھے دے دو، میں جلد شہزادی سے شادی کروں گا۔ بانگنو نے آنگنو کے ہاتھ سے دونوں چیزیں چھپٹتے ہوئے کہا، مگر آنگنو بھی ہوشیار تھا، وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ تم مجھے سورج موتی دے دو، میرے پاس 2 چیزیں ہیں، تمہارے پاس ہے، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں جلد شہزادی سے شادی کروں۔ آنگنو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں اصل مرغوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ جلد شہزادی نے بڑی مسرت بھری نظروں سے وزیر اعظم مچھلی کی طرف دیکھا، جس نے بڑی عقل مندی سے ان دونوں کو لڑا دیا تھا۔ آنگنو نے جب دیکھا کہ بانگنو اسے سورج موتی نہیں دیتا تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے پوری قوت سے اپنا تربوز جتنا سر بانگنو کے پیٹ میں دے مارا اور بانگنو چیخ مار کر پانی میں الٹ گیا۔ بانگنو کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سورج موتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور جیسے ہی وہ سورج موتی پانی میں گرا، ایک مچھلی نے تیزی سے منہ ڈال لیا اور پھر اسے لے کر جلد شہزادی کو دے دی، اور جلد شہزادی نے موتی کو اپنے تخت کے خوبصورت بچھونوں کے نیچے رکھ لیا۔ ادھر بانگلو چند لمحے تو ضرب کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا، پھر اسے بھی غصہ آ گیا۔ اس نے بھی جھپٹ کر پوری قوت سے آنگلو کو ایک زوردار مکہ رسید کیا، اور دبلا پتلا آنگلو مکہ کھا کر ہوا میں 4-5 فٹ تک اچھلا، اور اس کے ہاتھوں سے بھی نیلا پھول اور مہا مچھلی کا انڈا پانی میں گر گئے۔ جیسے ہی نیلا پھول اور مچھلی کا انڈا پانی میں گرے، مچھلیوں نے انہیں بھی جلد شہزادی تک پہنچا دیا۔ آنگلو کو جب ہوش آیا تو اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں سے انڈا اور نیلا پھول غائب ہے۔ ارے میرا نیلا پھول اور مہا مچھلی کا انڈا کہاں ہے؟ آنگلو نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ارے میرا سورج موتی! آنگلو کی بات سن کر بانگلو کو بھی ہوش آ گیا، چنانچہ اس نے بھی موتی کی تلاش شروع کر دی، مگر یہ چیزیں پانی میں موجود ہوتی تو انہیں ملتی۔ وہ چیزیں تو جلد شہزادی کے قبضے میں جا چکی تھی۔ جب انہیں چیزیں نظر نہ آئیں تو انہوں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ارے ہماری چیزیں کہاں گئی؟ ارے ہم اب جلد شہزادی سے شادی کیسے کریں گے؟ تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں لڑ رہے تھے اور اب دونوں گلے مل مل کر رونے پیٹنے لگے۔ تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ تم اس وقت جلد شہزادی کے دربار میں موجود ہو، اور شور مچایا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ایک درباری مچھلی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ ہماری چیزیں غائب ہو گئی، ہماری شادی بھی نہ ہو سکے گی، اور اب ہم روئیں پیٹے بھی نہ۔ ان دونوں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، سنو، کیا تم پریوں سے شادی کرو گے؟ جلد شہزادی نے اچانک ان دونوں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ پریوں سے؟ ہاں ہاں ضرور کریں گے۔ آہا، پریاں تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں، واہ واہ، مزہ آ جائے گا۔ ان دونوں نے رونا بھول کر خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا۔ اور تم وہ تینوں چیزیں مجھے تحفے دے دو تو میں تمہیں پرستان پہنچا دوں گی، وہاں بے شمار پریاں ہیں، جتنی پریوں سے مرضی آئے شادی کر لینا۔ جلد شہزادی نے انہیں لالچ دیا۔ ہمارے پاس چیزیں تو ویسے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کیا نقصان ہے؟ بانگلو نے آنگلو سے کہا، اور آنگلو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر ان دونوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے سورج موتی، نیلا پھول اور مہا مچھلی کا انڈا تمہیں تحفے میں دیا، اب ہمیں جلدی سے پرستان پہنچا دو۔ آنگلو بانگلو نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، شکریہ، جلد شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے بچھونے کے نیچے سے تینوں چیزیں نکالی۔ ارے ارے، یہ تو دھوکہ ہے، تم نے ہماری چیزیں چرا لی ہیں، ہم سے شادی کرو۔ ان دونوں نے چیزیں دیکھتے ہی پھر چیخنا شروع کر دیا، پر تم تو تحفہ دے چکے ہو، اور پھر تم پریوں سے شادی نہیں کرو گے؟ جلد شہزادی نے کہا، ارے ہاں، ہم تو بھول ہی گئے تھے، پریاں، واہ واہ، پریاں، ایک نہیں بلکہ بہت سی پریاں۔ ان دونوں کے منہ سے رال ٹپک پڑی۔ ان دونوں نے جلد شہزادی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ہمیں جلدی پرستان بھیجیے، گھوڑا مچھلی کو پیش کرو۔ جلد شہزادی نے حکم دیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک بہت لمبی چوڑی مچھلی وہاں آ گئی۔ اس کے کمر کی چوڑائی ایسی تھی جیسے کسی گھوڑی کی ہوتی ہے۔ گھوڑا مچھلی ان دونوں کو اپنی کمر پر بیٹھاؤ اور دن رات سفر کر کے ان کو سمندر کے دوسرے کنارے پر موجود پرستان کے ساحل پر چھوڑا۔ جلد شہزادی نے حکم دیا، اور دونوں جلد شہزادی کا حکم سنتے ہی اچل کر گھوڑا مچھلی کی کمر پر بیٹھ گئے۔
और घोड़ा मछली इंतहाई तेजी से तैरती हुई महल से बाहर निकल गई और आंगलू बांगलू घोड़ा मछली की पुष्ट पर बैठे परियों के झुरमट के तस्वर में गर्क थे और उनके पीछे उनकी हिमाकत पर पूरे महल में कह के गूंज रहे थे। उन दोनों ने इतनी मेहनत से तीनों चीजें हासिल की और जल्द शहजादी से शादी के बजाय उसे तोहफा देकर खुद परियों के तस्वर में भाग पड़े। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि परियों को हासिल करने के लिए खौफनाक तीरों से भी इंतहाई सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। और इस कहानी का यही पर इख्तिताम होता है और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आंगलू बांगलू परिस्तान तक सही सलामत पहुंच गए या नहीं। खौफनाक तीरों से आंगलू बांगलू की खतरनाक और दिलचस्प मुकाबले, क्या आंगलू बांगलू परियों से शादी करने में कामयाब हो जाएंगे, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता हूँ अगले हिस्से के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।